والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دیا درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوا یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، تو تم انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو خوشحالی پر اس کے جو موافق ہو۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اور تنگ دست پر اس کے لائق دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ حقاً علی المتقین، اور نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، جنوں پنجابی کے اندر ٹوٹرا نہیں ہوا، بس نکاح ہو گیا۔ تو اب ایسا شخص طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے احکامات اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ اس شخص کے اوپر یہ گناہ نہیں کہ مطلب وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو طلاق دینے میں گناہ نہیں ہے۔ اس کی جو اللہ رب العزت نے چیزیں حلال کی ہیں، اللہ رب العزت نے جو حلال کیا ہوا ہے ان سب میں سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی اللہ کی یہ حدیث پاک ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یعنی اللہ پسند تو نہیں کرتا لیکن اس کو حلال بھی اس نے کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا کہ گناہ نہیں ہے اگر کوئی دے رہا ہے طلاق تو اس کے لیے، اور اس کے بعد مہر کے حوالے سے کہا کہ جو مہر مقرر ہوا تھا اس کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اس میں جو ادا کیا ہوا ہے یا جو طے پایا ہوا ہے، جو طے پایا تھا کہ اتنا حق مہر جو ہے وہ اس کو دوں گا لیکن ابھی دیا نہیں ہوا، اس میں سے آدھا مہر جو ہے وہ اس کو ادا کر دے، یعنی کہ خاتون کو آدھا مہر ادا کر دے۔ اگر وہ نہیں لینا چاہتی تو یہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ منع بھی کر سکتی ہے، اور اگر یہ آدھے کی بجائے پورا دینا چاہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں پورا ہی دے دیتا ہوں لیکن میں طلاق بھی دے دیتا ہوں ساتھ میں، تو یہ مرد کے پاس بھی یہ اختیار ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پورا حق مہر اس کو ادا کرے جو مقرر ہوا تھا اور ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ اس کے بعد کہا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم نے عورتوں کا ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دی درا حال کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تو تمہارے مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف ادا کرنا واجب ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، البتہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کچھ زیادہ دے دے تو درست ہے۔ یعنی کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ اگر زیادہ دینا چاہتا ہے اس مہر سے بھی تو دے سکتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ایک نئی بات اللہ رب العزت نے یہاں سے شروع فرما دی کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کے حوالے سے یہاں پہ تاکیداً فرمایا
کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو، ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو۔ یعنی اگر کوئی شخص، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی سواری کے حوالے سے، سواری پر نماز پڑھنے کا طریقہ، تو اگر کوئی شخص خوف میں ہے، مطلب وہ کسی جنگل سے گزر رہا ہے اور گاڑی میں ہے، تو اسے یہ لگتا ہے کہ باہر اگر نکلوں گا تو کسی جنگلی جانور کے حملے کا خدشہ ہے یا کسی چور کے لوٹنے کا خدشہ ہے، تو وہ گاڑی میں ہی نماز کو پڑھ لے۔ یہ اس صورت میں جب اس کے اوپر کوئی خوف ہو کسی چیز کا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب خوف جاتا رہے تو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی جس انداز میں نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے پھر دیا ہے، اگر خوف نہیں تو پھر اسی حالت میں ہی پڑھا جائے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور تم میں جو لوگ مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی کہ بیوہ ان کے پیچھے ہو، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے۔ مطلب ایسا خاندان جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یعنی سارے اکٹھے رہتے ہیں، تو شوہر نے کوئی علیحدہ گھر کا انتظام نہیں اس کے لیے کیا ہوا، تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ وصیت کرے کہ کم از کم 1 سال تک اسے خرچ دیں اور اسے گھر سے نہ نکالیں۔ اگر وہ بذات خود جانا چاہتی ہے بعد از عدت تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن شرعی طور پہ یہ لازم قرار دیا گیا کہ اس کو 1 سال تک مہلت دی جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اور پھر وہ اگر خود نکل جائے تو تم پر ان کے کام کا کوئی گناہ نہیں۔ مطلب اگر وہ کہتی کہ میں اب جانا چاہتی ہوں، یہاں سے نہیں رہتی یہاں پہ عدت کے بعد، تو فرمایا کہ اس پر آپ لوگ پھر گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ اس کی مرضی ہے اور یہ کر سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، شرعی طور پہ اس کو اجازت ہے۔ وہ شادی کرنا چاہتی ہے، اپنے والدین کے گھر میں رہنا چاہتی ہے، تو یہ شریعت نے لازم نہیں کیا کہ وہ شوہر کے گھر میں ہی باؤنڈ ہو کے بیٹھ جائے، کیونکہ یہ کئی مذاہب میں یہ رسومات پائی جاتی ہیں کہ جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بڑا ہتک امیز سا سلوک کیا جاتا ہے۔ کئی مذاہب کے اندر اس کو بٹھا کے اس کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں، اس کی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی عجیب، جس سے وہ ہرٹ ہو اور اس کو لگے کہ شوہر کو تم نے مارا ہے۔ یعنی اس طرح کا سلوک ہوتا ہے کہ شوہر کی موت کا ذمہ دار جو ہے وہ خاتون کو ٹھہرایا جا رہا ہے، حالانکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اس نے مار دیا، یہ خدا کے برابر ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ درا حال کہ وہ عورت جو ہے وہ کوئی حملہ کرتی ہے اور پھر وہ مرتا ہے، تو یہ تو الگ بات ہے۔ وہ حادثاتی طور پہ بیچارہ مر گیا یا اور کوئی بیماری میں مبتلا ہو کے مر گیا، تو اس میں خاتون کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ ہندوازم میں بالخصوص اس طرح کے رواج جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ وہ بٹھا دیتے ہیں اس کو 2-4 دن کے بعد، مرنے کے شوہر کے 2-4 دن کے بعد بیٹھتی ہے عورت، اس کے ارد گرد جو ہے وہ حلقہ بنایا جاتا ہے خواتین کا، پھر وہ ایک حجام کو بلا کے لاتے ہیں، اس کی پہلے سر مونڈتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا ایک اسکول آف تھاٹ، ایک فرقہ ہے ہندوؤں کا، وہ اس طرح کرتا ہے، اس سر مونڈ دیتے ہیں اس کا، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پوری زندگی بیوہ کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے بھی وہاں پہ تیار نہیں ہے۔ تو ہماری جو سیرت نبوی ہے
اس کا درس یہ حضور نے پہلی شادی ایک جو ہے وہ بیوہ خاتون سے فرمائی، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بہرحال تو چونکہ ہندو ہمارے درمیان رہتے رہے تو ہم میں بھی یہ کچھ نہ کچھ تاثر ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے یا مطلب کہ ویسے بیچارہ حادثاتی موت میں یا جیسے بھی فوت ہو جائے تو کہیں نہ کہیں یہ تاثر آتا ہے کہ یہ بدقسمت سی ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو متعلقہ یعنی کہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے، یعنی کہ ان کی جو آسائش کا سامان ہے معطل امکان دستور کے مطابق ہے۔ اگر اس کے سسرال والے اسے نہیں دے رہے تو اس کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی ضروریات کا سامان رکھیں، خیال رکھیں۔ حقاً علی المتقین، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے اس میں کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تمہاری بیٹیاں تمہاری طرف لوٹائی گئیں، ان پہ جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ یعنی کہ طلاق ہو گئی، وہ واپس آ گئی، اب اس پہ خرچ کرنا، اولاد پہ پہلے بھی خرچ کرنا ایک ثواب ہی ہے، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے مزید ایک جو ہے وہ پروٹوکول دیا اس خرچے کو، کہ اگر مطلب آپ اس حالت میں بھی کر رہے ہیں تو یہ پھر عام معمولی خرچہ نہیں رہے گا، یہ بہترین ایک صدقہ بھی بن جائے گا۔ تو صدقے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی معیوب چیز ہے، مطلب آپ کسی کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں تو وہ صدقہ ہی ہوتا ہے۔ مسلمان جب کسی کو کھلاتا ہے نا وہ صدقہ ہی ہے اللہ کی بارگاہ، وہ چاہے حقدار تھا یا نہیں تھا، وہ امیر تھا، کروڑ پتی تھا، لاکھ پتی تھا یا ککھ پتی تھا، جو بھی تھا، آپ نے کھلا دیا ہے تو یہ صدقہ ہی ہے۔ آپ نے بھائی کو کھلایا، بہن کو کھلایا، چاچے کو، مامے کو، جس کو بھی آپ نے ایک امرود پکڑا دیا، آپ پتہ نیت تو خیال میں ہی نہیں ہے آپ کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ نے صدقہ ہی لکھنا ہے۔ آپ اڑا رہے ہیں پرندے کو باغوں میں سے یا گندم میں سے اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اڑتے اڑتے ایک دانہ اٹھا کے بھاگ جاتی ہے، وہ بھی صدقہ ہی ہے، حالانکہ آپ بچا رہے تھے لیکن وہ اس حالت میں بھی ایک دانہ اٹھا کے لے گئی گندم کے ڈھیر سے۔ تو اللہ نے یہ امت محمدیہ کے لیے فضیلت یہ رکھی ہے، یہ انعام یہ رکھا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے صدقات کیا کیا لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہاں پہ یہ طلاق یافتہ خواتین کے حوالے سے کہا کہ ان پر دستور کے مطابق خرچ کرو، مطلب دستور کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ جو عرف عام میں خرچ کیا جا رہا ہے، جو سب لوگ کھاتے ہیں وہ اسے کھلایا جائے، جو سب لوگ پہنتے ہیں وہ اسے پہنایا جائے، سب لوگ جس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں اسے اس طرح کا چھت جو ہے وہ دی جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پہ یہ ہمارا رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے اس کی بھی اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔